کلام اللہ سے اس کی تلاوت اور ترجمے سے اس جلسے کا آغاز ہو چکا ہے جس کا شہر بھوپال اور پورے مدھیہ پردیش سے آئے ہوئے ارکان، کارکنان اور شہر بھوپال کی عوام کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اور اسے جو عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے تشہیر جو کی گئی تھی، آپ تک جو میسج پہنچایا گیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیج پر بھی جو بینر لگا ہے اس پر لکھا ہے، وہ ہمارا سبق یاد دلانے کے لیے ہے، ملت اسلامیہ عدل و انصاف کی علمبردار۔ تو میں سب سے پہلے مدھیہ پردیش کے جماعت اسلامی ہند کے امیر محترم ڈاکٹر حامد بیگ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، یہاں تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات پیش فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین مجلس، آج کا عنوان ہمارے درمیان ہے ملت اسلامیہ عدل و انصاف کی علمبردار۔ جیسا کہ آپ نے تلاوت کلام پاک سے اس بات کا اندازہ لگایا اور وہ یاد دہانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ عدل و انصاف کی داعی بن کر اٹھے، اس دنیا میں عدل و انصاف کا تعارف کرائے، عدل و انصاف پر خود بھی قائم رہے، انسانیت کو اس کی دعوت دے اور نظام عدل و قسط کو عملاً اس زمین پر نافذ کرنے کی جدوجہد کرے۔ یوں تو حالات دنیا اور ملک کے کیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملت اسلامیہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا یہ مشن ہے کہ وہ یہ کام کرتی رہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد، اپنے آس پاس اللہ کی اس زمین کو، اللہ کی اس مخلوق کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، ظلم کا شکار دیکھتے ہیں، فساد سے بھری دنیا کے اندر اگر ملت اسلامیہ موجود ہے، اس کے افراد موجود ہیں اور اپنی وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ کہاں ہے وہ نسخہ جو اس دنیا کی اصلاح کر پائے، تڑپتی سسکتی اس انسانیت کو تکلیفوں سے نجات دے۔ محترم حضرات، انسانیت کی اس تکلیف کا احساس ہمیں اپنے آس پاس ہوتا ہے کہ انسانیت بہت تکلیف میں ہے اور اس کے پاس باوجود مختلف تجربات کے، مختلف کوششوں کے، وہ نسخہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ 40 روپے 60 روپے روزانہ پر اپنی روزانہ کی کل ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسی ملک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دولت سمٹ رہی ہے، دولت اکٹھا ہو رہی ہے، یہ معاشی اعتبار سے انسان کی طرف ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک نظام ہے جس کے اندر غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور مالدار تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ظلم کی ایک شکل دولت کی تقسیم کے اندر ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سا بھی اخبار اٹھائیں یا ہم نیوز کے کسی بھی چینل سے روبرو ہوں تو خواتین پر ظلم، ایک طرف تو خواتین کے حقوق کی مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، اس کے اوپر ایک بہت، یعنی دنیا کے اندر یہ معاملہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے، خواتین کے حقوق، خواتین پر ظلم، ان کو کیسے بچایا جائے۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں باوجود اتنی کوششوں کے باوجود، حساس انسانوں کی اس فکر کے باوجود، وہ ظلم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور کوئی شکل انسانیت کے پاس ایسی نہیں ہے کہ اس انسانیت کی نصف آبادی کو اس ظلم سے نجات دے سکے۔ خاص طور پر قریب ترین حالات کے اندر ہم جن فسادات سے گزر رہے ہیں، باہمی انسانوں کے درمیان ہم جس نفرت کو دیکھتے ہیں، مذہب کے نام پر انسانوں کے اندر ایک نفرت پائی جا رہی ہے، نفرت پیدا کی جا رہی ہے،
اس نفرت کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان باہمی ٹکرا رہے ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر، اور طاقتور کمزور پر ظلم کر رہا ہے، بے قصور اس کے اندر پس رہے ہیں۔ لا قانونیت ہے، قانون کہنے کو تو موجود ہے لیکن قانون پر کہیں عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ آخر جب قانون کے موجود ہوتے ہوئے اس قانون پر عمل نہیں ہے تو آخر انسان کے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کا وہ پابند ہو سکے، جس کے لیے وہ ڈر سکے اور ظلم سے باز رہ سکے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر مزدوروں کے بہت بڑے آنکڑے آتے ہیں، خاص طور پہ لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا کہ انسانیت کا جو طبقہ سب سے زیادہ ہمدردی اور رحم کا مستحق تھا، سب سے زیادہ پریشان وہ ہوا، اس کی نوکریاں ختم کر دی گئیں۔ بڑی بڑی کمپنیز جو اگر ان کی تنخواہ ان کو دیتی رہتی، ان کی خبرگیری کرتی، ان سے کام نہ لیتی، سال ہر سال کے ان مزدوروں کی وفاداری کے بدلے ان کو یہ ملا کہ ان کو نوکریوں سے الگ کر دیا گیا۔ وہ کس حال میں اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ محترم حضرات، دوسری طرف انسان کی روزمرہ کی ضروریت کے اندر ضروریت کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اخلاقی پستی کی انتہا ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو بہت علم کے مقام پر، اپنے تہذیب اور تمدن کے مقام کے اوپر اپنے آپ کو بلندی کا دعویٰ کرتا ہے، اخلاقی پستی کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس انسانیت کی طرف سے ہوتا ہے۔ بے مقصد زندگی انسان گزارتا ہوا نظر آتا ہے کہ گویا اس کی زندگی میں صرف جھوٹ، ظلم، چھین جھپٹ، کمزوروں کو دبانا، طاقت کا حصول، دولت کا حصول، اور اس کے نتیجے میں ان سب کے حصول کے بعد وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، خدا بیزاری، خدا فراموشی۔ محترم حضرات، یہ وہ حالات ہیں جس کے ہم سب کے درمیان کے یہ حالات ہیں، اور ان حالات کے درمیان ہم جی رہے ہیں۔ اس فساد بھری دنیا کے اندر امت مسلمہ بھی موجود ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، آخرت پر یقین رکھتی ہے، نبوی مشن اس کا کام ہے، وہ موجود ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر اٹھے اور عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے، دنیا کے تمام مسائل کا حل وہ پیش کرے۔ اس کے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے خالق کائنات کی طرف سے، جو انسان کے مزاج کو، انسان کی نفسیات کو اور انسان کے درمیان اصلاح کے تمام اصول اس نے دیے ہیں۔ اس چیز کے ہم امین ہیں۔ دنیا نے مختلف تجربے کیے لیکن اس پریشانی سے انسانیت نہیں نکل سکی۔ تو محترم حضرات، کیا اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جو چیز ہم کو بہت دور کی نظر آتی تھی، جو چیز صرف ایک محض خبروں کی زینت ہوا کرتی تھی، جو چیز محض تاریخوں میں ہم پڑھتے تھے، اب وہ مجموعی طور پر ہم ان تمام حالات کو اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ فکریہ ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی، انفرادی طور پر ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ اصلاح کے پہلو سے وہ کیا کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جس میں کوئی اختلافی مسئلہ ہو۔ اصلاح کا کام سب کو مل کر کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اس کام کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اسی عنوان کے تحت آپ حضرات کو دعوت دی گئی ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر ہمارے مقررین صاحب تقریر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پہلو پر ہمارے ذہنوں کے اندر بیداری لانے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو اللہ تعالیٰ وہ عملی پروگرام دے، اللہ تعالیٰ ہم اس کام کو کرنے کا جذبہ دے کہ ہم اس ملک کی اصلاح کے لیے کوئی پیش قدمی کریں اور ایک کوئی کام کریں جو کہ اس ملک کے لیے، انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، سود مند ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔